جب ڈونلڈ ٹرمپ نے فیصلہ کیا کہ وہ امریکہ کا صدارتی الیکشن لڑیں گے تو روپرٹ مرڈوک کا جو فاکس ٹی وی نیٹ ورک تھا اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ٹوٹلی بیک کریں گے ڈونلڈ ٹرمپ کو، اور ایک زبردست میڈیا کیمپین چلائی گئی، اتنی زبردست میڈیا کیمپین کہ اس کو شاید دہائیوں تک اسٹڈی کیا جائے گا کہ ایک پولیٹیکل آؤٹ سائڈر کو ایک میڈیا نیٹ ورک کی بیکنگ سے کتنی آسانی سے امریکہ کا صدر بنا دیا گیا، ایک دفعہ نہیں دو دفعہ۔ 1985 میں روپرٹ مرڈوک ایک دن ایک گاڑی کے اندر امریکہ کے کورٹ ہاؤس میں گیا ایز این آسٹریلین سٹیزن، اور جب وہ باہر نکلا تو وہ ایک امریکن سٹیزن تھا۔ اس کے پیچھے بھی ایک انٹرسٹنگ کہانی ہے۔ امریکہ کے اندر 2016 میں پریزیڈنشل الیکشن ہوتا ہے، پہلی دفعہ آؤٹ سائڈر ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن جیت جاتے ہیں۔ اس کے بعد 2020 میں دوبارہ الیکشن ہوتا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن ہار جاتے ہیں، پھر 2024 کے اندر دوبارہ الیکشن ہوتا ہے پریزیڈنشل، اس میں دوبارہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن جیت جاتے ہیں۔ ان تمام ہار جیت کے پیچھے جس شخص کا سب سے بڑا ہاتھ ہے، آج ہم آپ کو اس کی کہانی سنانے جا رہے ہیں۔ یہ وہ شخص ہے جس کے اوپر 15-20 منٹ کی ویڈیو بنانا کافی نہیں ہے، بلکہ ایک ناانصافی ہے، مگر اس شخص کے بارے میں سننا اور اس شخص کی جو طاقت ہے اس کا اندازہ لگانا انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو دنیا کی سب سے بڑی میڈیا امپائر کو کنٹرول کرتا ہے، اور یہ وہ شخص ہے جس کا تعلق حالانکہ رائٹ ونگ کنزرویٹو سوچ سے، مگر آج کا جو آپ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں اس کو امریکہ میں جو لیفٹ ونگ لبرل سوچ کے مالک لوگ ہیں وہ کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ وہ شخص ہے جو تمام دنیا کی پالیٹکس کو بھی کنٹرول کرتا ہے، یہ وہ شخص ہے جو پالیسی کو بھی کنٹرول کرتا ہے، یہ وہ شخص ہے جس کی لیگیسی آج ہم اپنے فون کے اندر بھی دیکھتے ہیں، آج ہم ساری دنیا کے اندر بھی دیکھتے ہیں، اور اس شخص کا نام ہے روپرٹ مرڈوک، اور یہ کنٹرول کرتا ہے دنیا کی سب سے بڑی میڈیا امپائر جس کا نام ہے نیوز کارپوریشن۔ میرا نام عمران ہے اور میری سوچ میں خوش آمدید۔ روپرٹ مرڈوک کی کہانی 2023 سے سٹارٹ کرتے ہیں، اس لیے 2023 سے سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ وہ مومنٹ تھا جب ساری دنیا کے سامنے اس کا چہرہ بے نقاب ہو گیا تھا۔ 2023 میں ایک چھوٹی سی ریلیٹیولی انون الیکشن ٹیکنالوجی کمپنی ڈومینین ووٹنگ سسٹمز نے ایک لا سوٹ فائل کیا اگینسٹ فاکس نیوز۔ فاکس نیوز جو ہے وہ روپرٹ مرڈوک کی کمپنی تھی۔ ڈومینین ووٹنگ کی جو مشینز تھیں ان کو استعمال کیا جاتا تھا امریکہ کے پریزیڈنشل الیکشنز کے اندر۔ کیس کے اندر یہ کلیم کیا گیا ڈومینین کی طرف سے کہ فاکس نیوز نے 2020 کے الیکشن کے بعد کنٹینیوسلی جھوٹے اور فالس اور فیک کلیمز اپنے براڈ کاسٹ نیٹ ورک کے اوپر شائع کیے، اور امریکہ کے جو 2020 کے پریزیڈنشل الیکشنز ہیں ان کے اوپر سوالیہ نشان کھڑا کر دیا۔ جب لیگل ڈسکوری پروسیس سٹارٹ ہوا اس کیس کا تو پتہ یہ لگا کہ فاکس نیوز کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہوسٹ تھے وہ بھی سوال اٹھا رہے تھے کہ یہ جو روزانہ کی بنیاد پہ ہم کلیم کرتے ہیں کہ یہ مشین مینوپولیٹ کر رہی تھی 2020 کے الیکشنز کو، یہ غلط ہیں۔ اس کے باوجود مینجمنٹ جو تھی فاکس نیوز کی وہ بدستور اس طرح کے کلیم شائع کرتی رہی، اور الٹیمیٹلی فاکس نیوز کو یہ لا سوٹ سیٹل کرنا پڑا۔ قیمت کیا ادا کی گئی؟ $787.5 ملین۔ یہ جو رقم ہے ون آف دا لارجسٹ ڈیفیمیشن سیٹلمنٹس ان میڈیا ہسٹری۔ جب سے دنیا کے اندر میڈیا آیا ہے اتنے زیادہ پیسے کسی میڈیا کمپنی نے نہیں دیے جھوٹ بولنے پہ۔ یہ جو لمبا تھا اس نے پوری دنیا کو شاک کر کے رکھ دیا، اور اس سے ایک بہت بڑا سوال بھی پیدا ہو گیا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک میڈیا امپائر اتنی طاقتور بن گئی کہ اس کی براڈ کاسٹ نے جو پولیٹیکل ریالٹی ہے دنیا کے سب سے طاقتور ملک کے اندر، ایسے ملک کے اندر جو اپنے آپ کو جمہوریت کا بادشاہ قرار دیتا ہے، اس کی پولیٹیکل ریالٹی کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اس سوال کا جواب دینے کے لیے ہمیں تقریباً 70 ایئرز پیچھے جانا پڑے گا۔ 1952 کے اندر 21 سال کا لڑکا روپرٹ مرڈوک ایک چھوٹا سا نیوز پیپر انہیریٹ کرتا ہے جب اس کے باپ کی وفات ہو جاتی ہے ایڈیلیڈ آسٹریلیا کے اندر۔ یہ جو نیوز پیپر ہوتا ہے یہ اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے، اس کی سرکولیشن انتہائی زیادہ کم ہوتی ہے، کمپٹیشن بہت ہی زیادہ ہوتا ہے۔ مرڈوک بڑی جلدی سے ایک چیز ریئلائز کر لیتا ہے، اور یہ جو اس کی ریئلائزیشن ہے اس نے آئندہ آنے والی تمام دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ وہ یہ ریئلائز کرتا ہے کہ پوری دنیا کے جو عام لوگ ہیں وہ نیوٹرل انفارمیشن کے لیے اخبار نہیں خریدتے۔ یہ جو آپ کو میں نے ابھی یہ لائن بولی کہ لوگ نیوٹرل انفارمیشن کے لیے نہ اخبار خریدتے ہیں نہ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، اس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ لوگ اخبار ایموشن کے لیے خریدتے ہیں۔ یہ وہی وجہ ہے جس کی وجہ سے آج آپ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، انفارمیشن کے لیے نہیں بلکہ ایموشنل ریزنز کی وجہ سے۔ تو وہ اپنے جو نیوز پیپر ہوتا ہے، چھوٹا سا نیوز پیپر آسٹریلیا میں، آسٹریلیا کی ویسے آبادی بھی بہت ہی تھوڑی ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ وہ بڑی بڑی ہیڈ لائن شائع کرنا شروع کر دیتا ہے، الٹی سیدھی خبریں، یعنی جن خبروں کا حقیقت سے کوئی خاص تعلق نہیں ہوتا اپنے نیوز پیپر میں شائع کرنا شروع کر دیتا ہے، ہر قسم کی کرائم کی سٹوریز شائع کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ
چھوٹے موٹے بڑے سکینڈلز کو شائع کرنا شروع کر دیتا ہے, لوگوں کے اوپر پولیٹیکل اٹیکس شروع کر دیتا ہے, اور سرکولیشن بہت ہی تیزی سے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. مرڈاک کو وہ فارمولا اب سمجھ آ گیا ہے جس نے ڈیفائن کرنا ہے اس کے انٹائر کیریئر کو. ایموشن جو ہے وہ اٹینشن کو ڈرائیو کرے گا ہمیشہ, اور اٹینشن جو ہے وہ انفلوئنس کو ڈرائیو کرے گی ہمیشہ. جیسے جیسے پیسہ آنا شروع ہوتا ہے اس کے پاس, وہ آسٹریلیا کے اندر اور اخبارات خریدنا شروع کر دیتا ہے. اور اب یہ جو پہلا چیپٹر ہے روپرٹ مرڈاک اور اس کی ایمپائر کی کہانی کا, یہ شروع ہو جاتا ہے. 1980s تک آتے آتے روپرٹ مرڈاک برٹن کے اندر بہت سارے نیوز پیپرز خرید لیتا ہے, انکلوڈنگ دا سن اینڈ دا ٹائمز. یہ جو دو بڑے نیوز پیپرز تھے یہ انتہائی زیادہ امپورٹنٹ تھے. اس کے علاوہ ایک تیسرا نیوز پیپر جس کا نام ہے دا نیوز آف دا ورلڈ, وہ بھی روپرٹ مرڈاک خرید لیتا ہے. اور اس کے سامنے مگر بہت بڑا ایک پرابلم ہوتا ہے. اگر آپ روپرٹ مرڈاک کی کوئی بھی ویڈیو دیکھیں گے تو اس کے اندر یہ جو مومنٹ ہے اس کو نظر انداز کیا گیا. ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اس زمانے میں جب روپرٹ مرڈاک یہ اخبارات خریدتا ہے تو برٹن کے اندر یہ جو پرنٹنگ یونین کاؤنسلز ہوتی ہیں, یہ نیوز پیپر کی جو پروڈکشن ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرتی ہیں. ان کے اپروول کے بغیر اخبار کو آپ پرنٹ نہیں کر سکتے برطانیہ کے اندر. روپرٹ مرڈاک یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اب یہ سسٹم کو توڑنے کی ضرورت ہے, اور 1986 کے اندر بہت ہی خاموشی سے سیکریٹلی وہ ایک نئی پرنٹنگ فیکٹری بناتا ہے ایسٹ لنڈن کے اندر. پلان بڑا ہی سمپل ہوتا ہے اس کا. وہ یہ کہتا ہے کہ ہزاروں لوگ جو پرنٹنگ پریس کے اندر کام کرتے ہیں ان کو فارغ کر دینا چاہیے, اور نئی کمپیوٹر ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا چاہیے اخبارات کو شائع کرنے کے لیے. یہ جو مومنٹ ہے جب یہ پبلک ہوتا ہے, جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ مرڈاک صاحب ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں, تو زبردست قسم کی اسٹرائک ہو جاتی ہے, احتجاج ہو جاتا ہے. اس کنفرنٹریشن کو آج بھی یاد رکھا جاتا ہے میڈیا ہسٹری کے اندر. اس کو کہتے ہیں واپنگ ڈسپیوٹ. ایک سال تک, پورے ایک سال تک لنڈن کے اندر احتجاج چلتا ہے, پروٹیسٹ چلتا ہے, سڑکوں کے اندر لڑائیاں ہوتی ہیں, جھگڑے ہوتے ہیں, اور پولیس کو جو پلانٹ ہوتا ہے روپرٹ مرڈاک کا اس کے آس پاس کھڑا کر دیا جاتا ہے. مرڈاک نیگوشیٹ کرنے سے ریفیوز کر دیتا ہے. ایونچولی یہ جو اسٹرائک ہوتی ہے یہ کولیپس کر جاتی ہے. جو یونینز ہیں پورے برطانیہ کے اندر ان کی طاقت ختم ہو جاتی ہے, اور مرڈاک کے پاس ٹوٹل کنٹرول آ جاتا ہے پروڈکشن کے اوپر. یہ جو جیت تھی مرڈاک کی 1986 کے اندر, یہ جو اکنامکس ہے اس کے نیوز پیپر کی, اس کو ٹوٹلی ٹرانسفارم کر دیتی ہے, اور روپرٹ مرڈاک کو اب اس پوزیشن میں لا کے کھڑا کر دیتی ہے کہ وہ پوری دنیا کے اندر اپنے کاروبار کو ایکسپینڈ کرے. آسٹریلیا کے میڈیا کو اور برٹن کے میڈیا کو فتح کرنے کے بعد مرڈاک اب دنیا کی اس مارکیٹ کو دیکھتا ہے جو سب سے طاقتور ہوتی ہے, سب سے بڑی ہوتی ہے, یعنی کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. 1976 میں روپرٹ مرڈاک ایک اسٹرگلنگ ٹیبلوئڈ نیوز پیپر خریدتا ہے امریکہ میں, اس کا نام ہوتا ہے دا نیو یارک پوسٹ. یہ جو ٹرانسفارمیشن ہے اس اخبار کی بھی بڑی ہی فیملیئر ہے, یعنی سینسیشنل ہیڈ لائنز. امریکہ نے پہلے اس قسم کی اخبار کو دیکھا بھی نہیں ہوتا. سینسیشنل ہیڈ لائنز, پولیٹیکل اٹیک شروع کر دیتے ہیں شروع سے ہی, اور اس کے بعد جو سیلیبریٹی اسکینڈلز ہیں, یعنی مشہور لوگوں کے اسکینڈلز, ان کے پیچھے بندے لگا دو, پیپرازی لگا دو, ان کی تصویریں شائع کرو, اور جو پوسٹ ہے اٹ بیکمز دا لارجسٹ ٹیبلوئڈ نیوز پیپر ان امریکہ. مگر روپرٹ مرڈاک کی جو خواہش ہوتی ہے, روپرٹ مرڈاک کا جو خیالات ہوتے ہیں, ان کو اب بند نہیں کیا جا سکتا. اس کو اب بڑے سے بڑا میڈیم چاہیے, اور اس وقت 1980s کے اندر پوری دنیا کا سب سے بڑا میڈیم جو تھا وہ تھا ٹیلی ویژن. اچھا, اب پرابلم یہ تھا کہ ایک تو قانون امریکہ کے اندر یہ تھا کہ ایک شخص اخبار اور ٹی وی چینل ایک ساتھ آپریٹ نہیں کر سکتا, خرید نہیں سکتا. دوسرا پرابلم یہ تھا امریکہ میں کہ روپرٹ مرڈاک جو تھا وہ آسٹریلین سٹیزن تھا. اس کو امریکہ کے اندر ٹی وی چینل بنانے کے لیے یا خریدنے کے لیے امریکن سٹیزن بننا ضروری تھا. تو کہا یہ جاتا ہے کہ 1985 میں روپرٹ مرڈاک ایک دن ایک گاڑی کے اندر امریکہ کے کورٹ ہاؤس میں گیا ایز این آسٹریلین سٹیزن, اور جب وہ باہر نکلا تو وہ ایک امریکن سٹیزن تھا. اس کے پیچھے بھی ایک انٹرسٹنگ کہانی ہے کہ جب 1980s کے شروع میں رونلڈ ریگن امریکہ کے پریزیڈنشل الیکشن لڑ رہے تھے, تو روپرٹ مرڈاک جو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ نیو یارک پوسٹ جو ہے وہ سپورٹ کرے گی رونلڈ ریگن کو. جب رونلڈ ریگن جیت گیا تو اس سے ہوا یہ کہ روپرٹ مرڈاک کا جو پولیٹیکل انفلوئنس ہے وہ بڑھنا شروع ہو گیا, اور ایک ہی جھٹکے کے اندر یہ جو نئے دروازے تھے پولیٹکس کے امریکہ کی, وہ روپرٹ مرڈاک کے لیے کھلنا شروع ہو گئے, اور اس کی ایمپائر بڑی ہونا شروع ہو گئی. روپرٹ مرڈاک یہ کہتا ہے کہ جو کنزرویٹو پولیٹکس ہے امریکہ کے اندر اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا, یعنی کہ زیادہ تر لوگ لبرل پولیٹکس کے اوپر بات کریں, ڈیموکریٹک پارٹی کی پولیٹکس کے اوپر بات کریں, ریپبلکن پارٹی یعنی اینٹی امیگریشن
یعنی کرائم کے اوپر اس قسم کی باتیں کوئی نہیں کر رہا. اس کو یہ بات بڑی جلدی سمجھ آ گئی کہ امریکہ کے اندر یہ جو ریشل ڈیوائیڈ ہے اس ڈیوائیڈ کے اوپر پروگرامنگ کرنا, اس ڈیوائیڈ کو اپنے قابو میں کرنا ایونچولی بہت زیادہ سکسیسفل ثابت ہوگا. تو وہ اپنے نیوز پیپر کا اور اپنی ساری دنیا کی میڈیا امپائر کا زور لگا دیتا ہے رونلڈ ریگن کے پیچھے اور ریپبلکن پارٹی کے پیچھے. ایٹ دا سیم ٹائم کہا یہ جاتا ہے, پھر ہم قیاس کر رہے ہیں اس بارے میں, بہت سے لوگ جو انالائز کرتے ہیں وہ بات کرتے ہیں کہ واشنگٹن کے اندر یعنی امریکہ کا جو کیپٹل ہے اس کے اندر ریگولیشن کو ایزی کر دیا گیا ایک شخص کے لیے تاکہ وہ اخبار کا بھی اونر بن سکے اور ٹی وی چینل بھی چلا سکے. کہا یہ جاتا ہے کہ یہ صرف روپرٹ مرڈاک کے انفلوئنس کے اندر آ کے کیا گیا. اب مرڈاک کی جو کمپنی تھی نیوز کارپوریشن, اس نے ٹیلی ویژن اسٹیشنز کو ایکوائر کرنا شروع کر دیا اکراس امریکہ. پہلی دفعہ ہوا یہ کہ روپرٹ مرڈاک ایک نیشنل ٹیلی ویژن نیٹ ورک بنانے کے خواب دیکھ رہا تھا اور اب اسٹیج سیٹ تھی فار دا موسٹ انفلوئنشل پارٹ آف ہز امپائر. 1996 کے اندر روپرٹ مرڈاک لانچ کرتا ہے فاکس نیوز اور اس نیوز نیٹ ورک کو امریکہ میں چلانے کے لیے وہ ہائر کرتا ہے ایک پولیٹیکل اسٹریٹجسٹ کو, اس کا نام ہوتا ہے راجر آئلز. فاکس نیوز شروع سے ہی اپنے آپ کو پریزنٹ کرتا ہے ایز اے چیلنجر ٹو ٹریڈیشنل نیوز نیٹ ورک. اس زمانے میں امریکہ کے اندر 1980s کے اندر CNN کا راج تھا. فاکس نیوز کے اندر وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو ویژول میڈیم ہے, یعنی اگر آپ فاکس نیوز لگائیں, آج بھی لگائیں, تو انتہائی خوبصورت کلرز آپ کو نظر آتے ہیں. بہت ہی کہا یہ جاتا ہے کہ جو ہائرنگ کی جاتی تھی فاکس نیوز کے اندر وہ شکل دیکھ کے زیادہ کی جاتی تھی اور عقل دیکھ کے کم کی جاتی تھی. جو ڈیسک تھا نیوز ڈیسک, آج بھی اگر آپ فاکس نیوز دیکھیں تو وہ باقی نیوز نیٹ ورکس جو بڑا ہی سوبر طریقے سے خبریں دیتے ہیں اس سے ایگزیکٹلی اپوزٹ ہوگا. اور اس کا جو فارمولا ہے پھر وہ فیملیئر لگتا ہے کہ اوپینین ایک طرف, اوپینین کو ڈالو بھاڑ میں اور کانفلکٹ کو ڈالو نیوز روم کے اندر سب سے آگے. پولیٹیکل کنفرنٹیشن شروع کر دو, یعنی دو لوگوں کو بلاؤ اور ان کو آپس میں لڑوا دو. یہ جو بات ہے آپ کو آج ویسے عام لگتی ہے, اس کہانی کی شروعات بھی روپرٹ مرڈاک سے ہوئی تھی. فاکس نیوز جو ہے وہ بہت جلدی ہی کیبل نیوز کے اوپر امریکہ کا سب سے زیادہ واچڈ ٹی وی چینل بن جاتا ہے. مرڈاک کی امپائر جو ہے وہ اب اپنے پنکل کے اوپر کھڑی ہوئی ہے, مگر ایک امپائر جو سینسیشنلزم کے اوپر کھڑی ہوئی تھی ایونچولی اس کے اندر سے اس کا کرائسس سٹارٹ ہو جاتا ہے. 2011 میں جرنلسٹ جو مرڈاک کے نیوز پیپر نیوز آف دا ورلڈ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں برطانیہ کے اندر, برٹن میں, وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں ہیکنگ پرائیویٹ وائس میل میسیجز, یعنی وہ لوگوں کے پرائیویٹ میسیجز کو ہیک کر رہے ہوتے ہیں. اس کیس کا نام پڑتا ہے نیوز آف دا ورلڈ فون ہیکنگ اسکینڈل. اسکینڈل کو ایکسپلور کر دیا جاتا ہے جب ایک بچی جو برطانیہ کے اندر جس کا قتل ہوا ہوتا ہے ملی ڈاولر, اس کے میسیجز تک کو ہیک کرتے ہیں نیوز آف دا ورلڈ کے جرنلسٹ. یعنی یہ ایک انتہائی گھٹیا حرکت ہوتی ہے اور جو پبلک ہے پوری دنیا کے اندر وہ آؤٹریج ہو جاتی ہے. ایونچولی 168 ایئر اولڈ نیوز پیپر کو مرڈاک کو بند کرنا پڑتا ہے اور یہ ون آف دا لارجسٹ کرائسس تھا ان ہز کیریئر اپارٹ فرام دا ڈومینین کیس جس کے بارے میں ہم نے آپ کو شروع میں بتایا. 1999 تک آتے آتے روپرٹ مرڈاک جو ہے وہ بے تاج بادشاہ ہے دنیا کا. پوری دنیا کے اندر یہ جو ترقی یافتہ ملک ہے, آپ نے الیکشن جیتنا ہو آپ کو روپرٹ مرڈاک کی ضرورت ہے. آپ کے اوپر کوئی اسکینڈل بن جائے تو یا تو اس کو مرڈاک نے بنایا ہوگا یا اس کو مرڈاک ختم کرے گا. یعنی کہ امریکہ کے اندر جو الیکشن ہو رہے تھے اس کے اندر بھی فاکس نیوز اپنی مرضی کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کرتا تھا اور برٹن کے اندر بھی, اس کے علاوہ آسٹریلیا کے اندر, یہاں تک کہ ایون پوری دنیا ایشیا کے اندر بھی کئی ایسے چینلز تھے جس کو روپرٹ مرڈاک کنٹرول کرتا تھا. ہوا یہ کہ اس کی کمپنی کے اوپر اس کا آئرن گرپ تھی, یعنی روپرٹ مرڈاک مالک تھا, باقی سب اس کے ملازم تھے. ہوا یہ کہ 1999 کے آس پاس روپرٹ مرڈاک ایک ٹرپ پہ جاتا ہے چائنا, یعنی ایشیا کے اندر اپنے معاملات کو دیکھنے. اس ٹرپ میں اس کی دوستی ہو جاتی ہے وینڈی ڈینگ کے نام کی ایک خاتون سے جو ایشیا میں اس کے کسی نیٹ ورک کے اندر کام کرتی ہے. وینڈی ڈینگ سے شادی کرنے کے لیے روپرٹ مرڈاک ڈیورس کر دیتا ہے اپنی وائف اینا مرڈاک مین کو, اور یہ جو ڈیورس ہے یہ فائل کی جاتی ہے کیلیفورنیا میں. جو لوگ امریکہ کے ڈیورس سسٹم سے واقف ہیں, اگر آپ کیلیفورنیا کے اندر ڈیورس فائل کریں تو اپنے شوہر کی آدھی جو اس کی امپائر ہوتی ہے آپ اس کے مالک ہوتے ہیں, اس کی آدھی ویلتھ کے مالک ہوتے ہیں. مگر اینا مرڈاک مین ایک نئی بات کرتی ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ جو 4 بچے ہیں پہلی شادیوں سے, وہ یہ کہتی ہے کہ روپرٹ مرڈاک بجائے مجھے آدھی امپائر دینے کے یا پیسے دینے کے, جو امپائر ہے نیوز کارپ میڈیا امپائر,
روپرٹ مرڈوک کے بعد جو اس کی اونرشپ ہے وہ اس کے بچوں کو ملے گی. تو جو ووٹنگ پاور ہے مرڈوک فیملی کے اندر اس کو ایک ٹرسٹ کے اندر شفٹ کر دیا جاتا ہے اور اس ٹرسٹ کو شیئر کریں گے اس کے اب 4 بچے: لیکلینڈ مرڈوک، جیمز مرڈوک، الزبتھ مرڈوک اور پروڈنس مرڈوک. ان 4 بچوں کے پاس ایونچولی کنٹرول جانے والا تھا روپرٹ مرڈوک کے بعد. اور یہ جو پرابلم تھا کہ جو کنٹرول ہے وہ پیٹریارک سے موو کر کے اب بچوں کے پاس جانا تھا، یہ شاید سب سے بڑا خطرہ تھا روپرٹ مرڈوک کی ایمپائر کو. کچھ ہفتے بعد ہی اس ڈیورس سیٹلمنٹ کے اور اس فیملی ٹرسٹ کے بنانے کے روپرٹ مرڈوک ڈیورس کر دیتا ہے اینا مرڈوک کو اور شادی کر لیتا ہے وینڈی ڈینگ سے. یہ جو پرسنل ڈیسیشن کی اس نے شادی کرنے کے لیے، اس نے اب شیپ کرنا تھا دا فیوچر آف دس ہز ایمپائر. اسی نے شیپ کرنا تھا کہ پوری دنیا کے اندر اب میڈیا چلے گا کیسے. اب پہلی دفعہ اس شخص کی زندگی میں، روپرٹ مرڈوک کی زندگی میں جو سکسیشن تھی کمپلیکیٹڈ بن گئی تھی. روپرٹ مرڈوک کی جو سٹوری ہے اس کو آگے لے جانے سے پہلے آپ کو جو اس کا انفلوئنس ہے امریکہ کے الیکشنز کے اندر، جو ہم نے آپ کو شروع میں بتایا، اس کے بارے میں بات کرنا انتہائی زیادہ ضروری ہے. جب ڈونلڈ ٹرمپ نے فیصلہ کیا کہ وہ امریکہ کا صدارتی الیکشن لڑیں گے تو روپرٹ مرڈوک کا جو فاکس ٹی وی نیٹ ورک تھا روجر آئلز کی نگرانی میں، اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ٹوٹلی بیک کریں گے ڈونلڈ ٹرمپ کو، اور ایک زبردست میڈیا کیمپین چلائی گئی. اتنی زبردست میڈیا کیمپین کہ اس کو شاید دہائیوں تک اسٹڈی کیا جائے گا کہ ایک آؤٹ سائڈر، ایک پولیٹیکل آؤٹ سائڈر کو ایک میڈیا نیٹ ورک کی بیکنگ سے کتنی آسانی سے امریکہ کا صدر بنا دیا گیا. 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ. اور جب وہ شخص 2020 کا الیکشن ہارا تو اس کو بھی کیسے مینیپولیٹ کیا گیا میڈیا کے ذریعے. قیمت ادا کی گئی تقریباً $1 بلین. مگر ان دا لانگ ٹرم اگر آپ امریکہ کے صدارتی الیکشن کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں میڈیا کے ذریعے تو $1 ارب تو کوئی رقم ہی نہیں ہے. روپرٹ مرڈوک کی عمر اب 90 سال سے زیادہ ہے. کچھ عرصہ پہلے یہ جو فیملی ٹرسٹ انہوں نے بنایا تھا اپنے 3 بچوں کے بیچ میں، ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا. انہوں نے آپس میں لا سوٹ فائل کر دیے کہ ایونچولی نیوز کارپ کی جو اونرشپ ہے وہ کس بچے کے پاس جائے گی. اور ایونچولی انتہائی زیادہ میسی اور انتہائی زیادہ سکینڈلس کورٹ کیس کے بعد لیکلینڈ مرڈوک، جس کو سمجھا جاتا تھا کہ وہ روپرٹ مرڈوک کی سوچ سے سب سے زیادہ قریب ہیں، انہوں نے اونرشپ سنبھال لی نیوز کارپوریشن کی. اب وہ لیڈ کریں گے فیوچر میں فاکس کارپوریشن کو بھی اور نیوز کارپ کو بھی. اب جس دنیا کو لیکلینڈ انہیریٹ کرنے جا رہا ہے وہ انتہائی مختلف ہے اس دنیا سے جو اس کے باپ کے زمانے میں تھی. کیونکہ روپرٹ مرڈوک کی جو اسٹریٹجی تھی وہ یہ تھی کہ سینسیشنلزم کو پھیلایا جائے. یہ اس ٹائم سے پہلے جب دنیا میں سوشل میڈیا آیا ہی نہیں تھا. اس کی ایمپائر یہ بنی ہوئی تھی کہ اتنے نیوز پیپرز کو کنٹرول کر لو، ٹیلی ویژن نیٹ ورکس کو کنٹرول کر لو کہ جو صدا آپ لگاؤ گے اس کو سب سمجھا جائے گا. آج کا جو سب سے بڑا انفارمیشن نیٹ ورک ہے وہ ایکچولی ٹی وی کے پاس نہیں ہے، وہ اخبارات کے پاس نہیں ہے، وہ ٹیکنالوجی کمپنیز کے پاس ہے. ایکس کے پاس ہے، میٹا پلیٹ فارمز کے پاس ہے، گوگل کے پاس ہے. ایکس کو چھوڑ کے جو ایلون مسک کی کمپنی ہے، اور ایلون مسک جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ریپبلکن سوچ کے حامی ہیں. مگر میٹا پلیٹ فارمز یعنی مارک زکربرگ، گوگل اور اس کے علاوہ جو دنیا کی بڑی بڑی میڈیا کمپنیز ہیں وہ جنرلی وہ لوگ چلاتے ہیں جو لبرل سوچ کے مالک ہیں. مگر اگر آپ اپنی نیوز فیڈ کو دیکھیں کسی دن بھی پوری دنیا میں دیکھیں، سب سے پہلے جو چیزیں آپ کو نظر آئیں گی اس کے اندر آپ کو روپرٹ مرڈوک کا انفلوئنس نظر آتا ہے. حالانکہ روپرٹ مرڈوک کے پاس کوئی بھی ٹیکنالوجی کی کمپنی نہیں ہے، اس کے باوجود آپ جس قسم کی ہیڈ لائنز دیکھتے ہیں، جس قسم کی ایموشنل خبریں آپ دیکھنا چاہتے ہیں، تو 1952 میں جو مرڈوک کو خیال آیا تھا کہ آپ انفارمیشن کے لیے نہیں ایموشن کے لیے میڈیا کو دیکھتے ہیں، یہ سوچ سے آج یہ تمام کمپنیاں چلائی جا رہی ہیں اور پوری دنیا کو مصیبت پڑی ہوئی ہے. اب جو بیٹل فیلڈ ہے، جنگ کا میدان انفارمیشن کا، وہ موو کر گیا ہے ٹی وی سے اور اخبارات سے ڈیجیٹل سپیس کے اندر. یہ جو ڈومینین کا کیس ہوا اس کے اندر $1 ارب دیے گئے، اور یہ جو طاقت تھی مرڈوک کی ایمپائر کی، میڈیا سسٹم کی، یہ ایکسپوز ہو گئی مگر یہ ختم نہیں ہوئی. جو ڈیپر سٹوری ہے اس کہانی کے اندر وہ بہت ہی زیادہ بڑی ہے، بہت ہی زیادہ وسیع ہے. مرڈوک نے پائنیئر کیا ایک میڈیا ماڈل کو. یہ جو میڈیا ماڈل تھا یہ ٹوٹلی بلڈ تھا اٹینشن کے اوپر. آج جس چیز کو آپ سکرول کرتے ہیں، کوئی آرام سے بات کرے تو آپ اس کو سننا نہیں چاہتے، جو چیخ کے بات کرے، آؤٹریج سے بات کرے،
انگیجمنٹ میٹرک سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. یعنی فضول ترین خبریں کہ ایک سیلیبریٹی نے کس کو ڈیورس دے دی, کس سے شادی کر لی, کس کے ساتھ وہ نائٹ کلب میں دیکھا گیا, ایک کرکٹر تنخواہ کتنی لیتا ہے, ایک کرکٹر کے پاس گاڑی کون سی ہے, ایک پولیٹیشین جو ہے اس نے جہاز لے لیا, ایک پولیٹیشین نے اتنا زیادہ خرچہ کر لیا. یہ جو آئیڈیا ہے کہ آپ کے ایموشن سے ہر سیکنڈ کھیلا جائے, یہ روپرٹ مرڈاک کی ایجاد ہے. آج یہ ماڈل جو ہے, جو کئی دہائیوں روپرٹ مرڈاک اپنی ایمپائر کے اندر چلاتا رہا, آج آپ اس کو دیکھتے ہیں ڈیجیٹل انفارمیشن اکانومی کے اندر. پلیٹ فارم جو ہیں جن کو وہ آپریٹ بھی نہیں کرتا, پلیٹ فارم جن سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, جن کے مالکان یہ کہتے ہیں کہ وہ ریپبلکن اور روپرٹ مرڈاک کی سوچ کے خلاف ہیں, وہ بھی اسی لاجک سے کے ساتھ آپریٹ کرتے ہیں. روپرٹ مرڈاک سوشل میڈیا کو آج کنٹرول نہیں کرتا, مگر جو سسٹم اس نے بنایا تھا وہ اس سوشل میڈیا کو شیپ کرتا ہے جس کو ہم صبح شام دیکھ رہے ہوتے ہیں. روپرٹ مرڈاک آج بھی زندہ ہے, انتہائی طاقتور آدمی ہے. دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کے پریزیڈنٹس, لیڈرز جو ہیں اس سے مشورے کرتے ہیں. اگر وہ کسی پرابلم میں پھنس جائیں تو وہ سب سے پہلا فون روپرٹ مرڈاک کو کرتے ہیں, یا اب اس کے بیٹے کو کریں گے. ہم اس ویڈیو میں, چھوٹی سی ویڈیو میں, آپ کو اس کی کمپلیٹ کہانی نہیں سنا سکے, مگر ہم نے آپ کے سامنے ایک سوال کھڑا کر دیا کہ سوال یہ ہے کہ پوری دنیا کے جو 7 ارب لوگ ہیں, مختلف ملکوں کے اندر رکھتے ہیں, مختلف زبانیں بولتے ہیں, مگر ہم جو چیز کنزیوم کرتے ہیں وہ بالکل ایک ہی طرح کی ہے. اور اس کنزمپشن کی پیچھے اگر آپ اس کنزمپشن پیرامڈ کے ٹاپ پہ جائیں کہ یہ سٹارٹ کہاں سے ہوا تھا, تو یہ پروبیبلی 1952 کے اندر ایک شخص جس نے سوچا کہ میں پوری دنیا کو مینیپولیٹ کر کے پیسہ کما سکتا ہوں, میں پوری دنیا کو مینیپولیٹ کر کے طاقت کما سکتا ہوں, میں پوری دنیا کو مینیپولیٹ کر کے اس کا بادشاہ بن سکتا ہوں. یہ اس کی مینیفیسٹیشن ہے جس کا آج ہم تمام دنیا شکار ہو رہی ہے. یہ جو پرابلم ہے میڈیا کے ساتھ, یہ ایریورسیبل ہے. یہ ایریورسیبل اس لیے کہ ہمیں اب عادت ہو گئی ہے ایموشن کے ساتھ چیزیں دیکھنے کی, اور جب تک ہم ایموشن کے ساتھ چیزوں کو کنزیوم کرتے رہیں گے تو روپرٹ مرڈاک جیسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے اور ہمیں مینیپولیٹ کرتے رہیں گے. بہت شکریہ.